صحابہ کرام کی سیرت و عظمت اور ان کے واقعات مستند دلائل کے ساتھ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت بڑی خوبصورت ہے جی۔ آپ جتنے خوبصورت ہیں آپ کی سیرت بھی اتنی خوبصورت ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت سب سے پہلے دیکھے کہ شیب ابی طالب کے اندر جب خاندان بنی ہاشم کو قید کیا جاتا ہے نا، اسی قید ہونے کی حالت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ اور جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو آپ کو بتایا جاتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے پیدا ہونے کی، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ بچہ باعث برکت ہوگا۔ تو شیب ابی طالب کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کی ولادت ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہے، تو ظاہری بات ہے یہ کہ آپ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہوتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام انہوں نے قبول فرمایا۔ حضرت خدیجہ کے بعد جس عورت نے اسلام قبول کیا نا سب سے پہلے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے، یعنی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مجھ پر اور میری والدہ پر بھی بڑی پریشانی آئی جب ہم نے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن ظاہری بات ہے کہ جب پریشانیاں آتی ہیں تو پھر اللہ ایمان کی بھی ترقیاں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹی عمر والے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 63 سال ہوتی ہے اور آپ علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے نا، تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے وقت میری عمر صرف 13 سال تھی، اور آپ کو حدیث کا ذوق، قرآن کا شوق ذوق اتنا زیادہ تھا کہ روایات احادیث مبارکہ جو آپ نے منقول کی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ تقریباً 1600-1700 کے قریب احادیث مبارکہ جو آپ نے اتنی عمر کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا علم کا ذوق اور شوق رکھنے والے تھے۔ ابھی میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ کتنا ذوق تھا ان کا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ خوش نصیب آدمی ہے کہ جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ دعائیں ملی ہیں۔ ایک حدیث بھی آتا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا ان کے بارے میں، اللہم علمہ الکتاب، مولا اس کو کتاب کا علم عطا فرما دے۔ یعنی عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا فرمائی، اور روایات میں آتا کہ دعا کس بنیاد پر ملی تھی ان کو۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک مرتبہ وضو کا پانی بھر کے رکھا، اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا اور پھر آپ نفل نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو میں بھی آپ علیہ السلام کے پاس تھا۔ حضور نے اشارتاً مجھے بھی فرمایا کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، لیکن میں حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے نماز کے بعد فرمایا کہ ابن عباس میں نے کہا تھا میرے ساتھ کھڑے ہو جو تم پیچھے کھڑے ہو گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے برابر کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ آقا ہیں، آپ بادشاہ ہیں، میں آپ کا خادم اور غلام ہوں، تو میں آپ کے برابر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جواب سنا تو حضور نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ابن عباس کو کتاب کا علم عطا فرما دے۔ ایک حدیث بھی آتا کہ آپ نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، مولا ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ ایک حدیث میں آتا کہ آپ نے فرمایا اللہم بارک فی، مولا عبداللہ ابن عباس کے اندر برکتیں عطا فرما دے۔ یعنی حضور کی اتنی دعائیں ان کو ملی ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی جو سب سے پہلے تفسیر کرنے والے ہیں اور قرآن کو سمجھنے والے اور مفسر قرآن کا لقب حاصل کرنے والے وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات ہے۔ علم حدیث کا بہت ذوق شوق رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جب حضور دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بڑے صحابہ اکرام کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ جہاں کہیں پتہ چلتا تھا نا ابن عباس کو کہ حضور کی ایک حدیث بھی کسی کے پاس ہے تو آپ وہاں کا سفر کرتے تھے اور حضور کی ایک ایک حدیث کو جا کر اکٹھا کیا کرتے تھے۔
حالانکہ حضور کے خاندان ہے، سید خاندان کے شہزادے ہیں، سید ہیں، لیکن علم کے لیے جایا کرتے تھے جہاں کہیں بھی پتہ چلتا تھا۔ لہذا روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی انصاری کے گھر میں چلے جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ وہ قیلولہ فرما رہے ہیں، جو کہ قیلولہ سنت ہے۔ آج ہمارے یہاں وہ قیلولہ والی سنت ختم ہو گئی ہے۔ ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیلولہ کیا کرو، اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ تو قیلولہ کرنا یعنی دوپہر کو کچھ دیر کے لیے آرام کرنا، یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اس انصاری صحابی کے گھر میں گیا، مجھے پتا چلا وہ قیلولہ فرما رہے ہیں، میں ان کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس بیٹھے، وہ پریشان ہو گئے اور فرمانے لگے کہ ابن عباس آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے، آپ مجھے بتا دیتے، کوئی کام تھا تو مجھے کہہ دیتے، آپ حضور کے خاندان کے ایک شخص ہیں، حضور کے چچیرے ہیں، لہٰذا میں آپ کے پاس خود چل کر آ جاتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ نہیں، مجھے پتا چلا تھا کہ آپ کے پاس ایک حدیث مبارکہ ہے، میں حضور کی ایک حدیث آپ سے لینے کے لیے یہاں پر بیٹھا رہا، اٹھایا اس لیے نہیں کہ میں علم کا طالب بن کر آیا تھا، اور میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ قیلولہ فرما رہے اور آپ کو اٹھا دیا جاتا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عبداللہ ابن عباس کتنے علم کے طالب تھے اور کتنا علم کا ذوق شوق رکھنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے واقعتاً قرآن کی تفسیر کا علم بھی ان کو عطا کر دیا۔ جتنی بھی قرآن کی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں وہ ساری کی ساری وہ سارے کے سارے شاگرد ہیں، اور ان کے جو استاد ہیں وہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ انہوں نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے۔ خود ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ میں نے جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور کے پاس تشریف فرما تھے، چونکہ جبرائیل انسانی شکل میں بھی آ جایا کرتے تھے۔ تو 2 مرتبہ میں نے جبرائیل کو دیکھا علیہ السلام، اور 2 مرتبہ ہی آپ علیہ السلام نے میرے لیے علم کی دعائیں فرمائی ہے، برکت کی دعائیں فرمائی۔ اور جب ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس آیا تو میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جسے میں جانتا نہیں تھا، بڑا خوبصورت سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ تو میں نے عرض کی کہ حضور یہ آپ کے پاس کون بیٹھا تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے دیکھا اس کو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن عباس یہ تو اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر تم نے اس کو دیکھا ہے تو ایک وقت آئے گا کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت میں ان کی بینائی چلے جاتی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کو یہ شرف بھی حاصل ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھی ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، یعنی جب وہ بڑے بڑے صحابہ اکرام کو بلایا کرتے تھے نا تو وہاں پر عبداللہ ابن عباس کو بھی بلایا کرتے تھے۔ جب صحابہ سے مشورہ کرتے تو عبداللہ ابن عباس سے بھی مشورہ کیا کرتے تھے، اور جب آپ مسائل پوچھتے تھے صحابہ اکرام سے تو عبداللہ ابن عباس سے بھی پوچھا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ نے مختلف صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اس کا پس منظر کیا ہے، سب نے اپنا اپنا بیان فرمایا۔ تو پھر آپ نے عبداللہ ابن عباس سے بھی پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی، اے امیر المؤمنین، اس سورہ مبارکہ میں اصل میں آپ علیہ السلام کے فوت ہونے کی طرف اشارہ ہے، آپ کے وصال کی طرف اشارہ ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ ابن عباس جو خیالات تمہارے اور جو تم بیان کر رہے ہو، بے شک میرے دل کے اندر بھی یہی بات آ رہی تھی۔ اس لیے سیدنا عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس ہمارے نوجوان لڑکوں کے سردار ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ان کے بارے میں، عبداللہ ابن عباس کے بارے میں فرماتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس کو حضور کے ساتھ بہت کم وقت ملا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ عبداللہ ابن عباس خود فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا تو میں 13 سال کی عمر تھی میری۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اتنا علم اللہ نے عطا فرمایا ان کو کہ ان کی عمر بہت کم تھی حضور کے ساتھ جو ان کو ملی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ جیسے ہمیں عمر ملی ہے نا آپ علیہ السلام کے ساتھ، یعنی وقت ملا ہے ساتھ رہنے کا، اگر اتنا وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کو مل جاتا نا
تو ان کے پاس اتنا علم ہوتا کہ ہم صحابہ کرام کے پاس ان کے علم کا 10واں حصہ بھی ہمارے پاس نہ ہوتا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن کا علم بھی رکھنے والے تھے، حدیث کا علم بھی رکھنے والے تھے، شعر و شاعری کے بارے میں بھی ان کو پتا تھا، اور زمانہ جاہلیت کے واقعات کے بارے میں بھی پتا تھا، حساب کے بارے میں بھی پتا تھا۔ اس لیے حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ یہ سارے علم جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے اندر سمیٹ کر رکھے ہوئے تھے۔ اس لیے حضرت ابو صالح تابعی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ رہا کرتا تھا اور لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا بہت زیادہ، تو آپ کا جو حجرہ تھا اور آپ کے حجرے کا صحن جو تھا وہ تھوڑا تھا، تو پھر لوگ آتے تھے اندر مسئلے مسائل پوچھتے جاتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے ابو صالح اب جتنے لوگ باہر آئے ہیں قرآن کے بارے میں پوچھنے کے لیے، قرآن کے علم کے بارے میں، ان کو بلاؤ۔ پھر ان کو بتانے کے بعد بھیج دیا جاتا، پھر حدیث کا علم کے لیے بلایا جاتا تھا۔ پھر عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے ابو صالح آپ بلاؤ ان کو جو حساب کا علم لینے والے ہیں، آپ بلاؤ ان کو جو شعر و شاعری کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسی چیز ہے۔ اس طریقے سے ہر مضمون کے متعلق جو ہے نا وہ لوگ آتے تھے اور آ کر جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے علم سیر حاصل کرتے تھے اور دل کے خزانے کو بھر کر جایا کرتے تھے۔ اس لیے ایک روایات میں آتا ہے کہ آپ نے پورے ہفتے کے اندر دن مقرر کیے ہوئے تھے کہ ایک دن قرآن کا علم عطا فرماتے تھے لوگوں کو، ایک دن حدیث کا علم، ایک دن حساب کا علم، ایک دن زمانہ جاہلیت کے واقعات کے بارے میں۔ اس طریقے سے آپ نے دنوں کو مختص کیا ہوا تھا ایک ایک دن کے لیے ایک ایک علم کے طور پر۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو کتنا علم قرآن کا عطا کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہوتا ہے نا تو آپ طائف شہر کے اندر ہوتے ہیں اس وقت، طائف شہر کے اندر، اور 71 اور ایک اور کے مطابق 72 یا 74 کی روایت ملتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زندگی اتنی عمر عطا فرمائی ہے، اور سیدنا عبداللہ ابن زبیر کے زمانے کے اندر آپ کی وفات ہوتی ہے۔ طائف شہر ہی کے اندر آپ کی قبر مبارک ہے، اور جب آپ کو قبر میں آپ کی تدفین کر دی جاتی ہے اور آپ کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے نا تو آپ کا جنازہ محمد بن حنفیہ پڑھاتے ہیں۔ یہ بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں، محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ لوگوں آج دنیا سے وہ شخص چلا گیا ہے کہ جس کا علم شرق کے اندر بھی تھا اور غرب کے اندر بھی تھا، یعنی مشرق میں بھی اس کا علم کا فیض ہے اور مغرب کے اندر بھی اس کے علم کا فیض ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور مٹی ڈال دی جاتی ہے تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو اچانک دیکھا جاتا ہے کہ ایک سفید رنگ کا پرندہ ان کی قبر میں جاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس سے پھر ان علماء کرام نے تعبیر بیان یہ فرمائی کہ یہ جو اخیر وقت میں ان کی بنائی چلے گی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے وہ بنائی ان کو قبر میں دوبارہ عطا فرما دی۔ ایک اور یہ بھی آتا ہے کہ ایک جب سفید پرندہ دیکھا وہاں کے لوگوں نے، جنازہ پڑھنے والوں نے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان کی قبر میں پرندہ جاتا ہے اور پھر باہر جب نکلتا ہے تو باہر نکلنے سے مراد یہ کہ ان کے علم کا فیض جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، اور مشرق اور مغرب کے اندر ان کے علم کا جو فیض جاری اور ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا